الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد معزز محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، ملک کے اندر اس وقت جو حالات آپ دیکھ رہے ہیں اور جو چل رہے ہیں یقیناً قابل ستائش ہے، اور خاص طور سے وقف بورڈ کے تعلق سے جو ایک بہت بڑی سرگرمی پورے ملک کے اندر پھیلی ہوئی ہے، جو یقیناً سرخیوں کا حصہ بنی ہوئی ہے، اور یقیناً یہ وقف بورڈ کے تعلق سے جو سرکار کی جانب سے بل پیش کیا گیا ہے، جس کے اندر ہمارے جو بڑے اکابر، ہمارے رہنما اور ہمارے قائد ہیں، یا جو ہمارے سیاسی لیڈران ہیں، ان لوگوں نے یہ محسوس کیا ہے کہ یقیناً سرکار کا اس بل کے لانے کے اندر ان کی نیت کا اچھا ہونا صحیح ثابت نہیں ہو رہا۔ سرکار کی نیت اچھی نہیں ہے اس تعلق سے، اور جو ایک کمیٹی تشکیل دی گئی تھی JPC، جوائنٹ پوائنٹ کمیٹی، اور جس نے مسلمانوں کو ایک ٹارگیٹ دیا تھا ووٹ کرنے کا ای میل کے ذریعے سے، الحمدللہ امت مسلمہ کے فرد نے، امت مسلمہ نے مل کر اس ٹارگیٹ سے کہیں زیادہ ای میل بھیجنے کے کام کو انجام دیا۔ تمام علماء، تمام قائد، تمام لیڈران اور تمام تنظیمیں جو اس مہم کے اندر سرگرمہ ہیں، پوری امت مسلمہ کی شکر گزار ہیں، اور ہم بھی آپ سب کے شکر گزار ہیں کہ الحمدللہ آپ نے اپنے متحد ہونے کا ایک ثبوت پیش کیا ہے۔ اور یہاں پر اگر یہ بات کہہ دی جائے اس وقت کے اندر کہ جس طریقے سے یہ ایک مہم چلی تھی ای میل کرنے کی، اور اس کے اندر امت مسلمہ کا اتحاد بہت مضبوطی سے نظر آیا، امت مسلمہ ایک پلیٹ فارم پر کھڑی نظر آئی، نہ کوئی مسلک کی دیوار نظر آئی، نہ کوئی برادری کی دیوار نظر آئی، نہ کوئی سیاسی پارٹی کی دیوار کھڑی ہوئی بیچ میں نظر آئی، اور امت مسلمہ نے جس طریقے سے اس معاملے کو سنجیدہ لیا، میں کہتا ہوں کہ اگر اسی طریقے سے امت مسلمہ کے ہر معاملے کو سنجیدہ لیا جائے تو ہندوستان میں کسی کی ماں نے دودھ نہیں پلایا کہ مسلمانوں کے خلاف کوئی بل پیش کرا دے۔ ہندوستان کے اندر کوئی طاقت پھر نہیں، دنیا ہندوستان میں نہیں، دنیا میں پھر کوئی طاقت ایسی نہیں ہے کہ جو مسلمانوں کے خلاف اپنی زبان بھی کھول دے۔ ضرورت صرف اسی چیز کی ہے کہ امت مسلمہ ہر اس موڑ پر، ہر اس موقع پر، ہر اس معاملے پر ایک پلیٹ فارم پر کھڑی ہو جائے کہ جب امت مسلمہ کا کوئی معاملہ ہو، جب شریعت کا کوئی معاملہ ہو، جب دین کا کوئی معاملہ ہو،
جب قرآن کا کوئی معاملہ ہو، جب نبی کی شان میں گستاخی کا معاملہ ہو یا اللہ کی شان میں گستاخی کا معاملہ ہو، امت مسلمہ کسی قیمت پر بھی ایسے انسان کو سزا دلائے بغیر رہ جائے، یہ معاملہ نہیں ہونا چاہیے۔ امت مسلمہ نے ایک پلیٹ فارم پر ہو کر اپنے متحد ہونے کا ثبوت دیا۔ آج لوگوں کی زبانوں پر ہے کہ الحمدللہ امت تو آج بھی متحد ہے۔ اگر کوئی متحد نہیں ہے، اگر کہیں اتفاق نہیں ہے تو وہ قائد ہے کہ جن میں اتفاق نہیں، وہ سیاسی لیڈران ہو یا سماجی لیڈران ہو، وہ کسی بھی تعلق سے قوم کے رہبر اور رہنما بنے ہوئے ہوں، ان میں نا اتفاقی کی وجہ سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ امت متحد نہیں ہے۔ اگر وہ جس طریقے سے آج ایک زبان ہو کر بولے اور ہر معاملے پر وہ ایک زبان ہو کر اسی طرح بولتے رہے تو انشاءاللہ امت مسلمہ اسی طریقے سے ایک پلیٹ فارم پر کھڑی ہوئی نظر آئے گی انشاءاللہ۔ بہرحال یہ کوشش اور یہ جستجو جو وقف بورڈ کے تعلق سے ای میل کی تھی، الحمدللہ امت مسلمہ نے مل کر کی ہے۔ اب پارلیمنٹ کا معاملہ ہے یا اس کمیٹی کا معاملہ ہے کہ جس کمیٹی کو تشکیل دیا گیا ہے، اب اس سے آگے بڑھ کر ابھی ہمیں خاموش نہیں بیٹھنا ہے، چپ نہیں بیٹھنا ہے، تسلی سے نہیں بیٹھنا ہے، اس لیے کہ ہندوستان کے اندر آج مذہب کی بنیاد پر ایک جنگ سی چھڑی ہوئی ہے، لوگ چھیڑخانی کر رہے ہیں۔ اس لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ اب تو مضبوطی کے ساتھ ڈٹ کر انشاءاللہ ہر چیز کے مقابلے کے لیے کھڑے رہنا۔ میرے ذہن میں ایک بات تھی کہ جو ہندوستان کے لیول کے اوپر کام ہوا یہ تو ہو چکا ہے، جو کمیٹی فیصلہ دے گی دیتی رہے، جو پارلیمنٹ میں اب بل پیش ہوتا رہے، لیکن اب ایک کام یہ ہونا چاہیے، اگر میری بات صحیح ہو تو آپ اس کی تائید کرنا، کہ ہندوستان کے جتنے شہر ہیں اور ان شہروں کے اندر جتنے شہر قاضی ہیں یہ امت مسلمہ کے سردار ہیں، نہیں ہے؟ آپ سن رہے ہو میری بات؟ توجہ سے سن رہے ہو؟ امت مسلمہ کے جتنے شہر قاضی ہیں یہ ان کے قائد ہیں، یہ ان کے لیڈر ہیں، یہ ان کے صحیح رہنما ہیں، یہ حقیقت میں ان کی قیادت کو سنبھالنے والے ہیں۔ اب ہونا یہ چاہیے کہ ہر شہر قاضی اپنے شہر کے اندر، اس کے شہر میں جتنے سیاسی لیڈر مسلم ہیں یا وہ لیڈر ہیں جو ایکتا سے تعلق رکھنے والے ہیں، جو قومی یکجہتی کا ثبوت دینے والے لیڈر ہیں، وہ چاہے مسلم ہو یا دوسرے مذاہب سے تعلق رکھنے والے ہوں، یہ شہر قاضی ان کے پاس اپنا لیٹر بھیجے اور ان سے ایک میٹنگ لے، اور ان کو میٹنگ میں لینے کے بعد ان سے کہے کہ مجھے جتنے بھی قومی یکجہتی سے تعلق رکھنے والے لیڈران ہیں انہیں اپنے ساتھ لے کر مجھے اپنے کمشنر سے یا اپنے ڈی ایم سے ملاقات کرنی ہے، اور وہ تمام کے تمام لیڈران کو لے کر وہ شہر قاضی اپنے شہر کے ایس ڈی ایم سے
ڈی ایم سے، کمشنر سے ملاقات کرے وقف بورڈ کے تعلق سے، وقف بورڈ کا جو بل آیا ہے اس کے تعلق سے، اور کہیں کہ دیکھیے ہم نے بڑی محبت کے ساتھ، بڑی یکجہتی کے ساتھ ہم نے ملک کی سلامتی کے واسطے، ہم نے امن کے واسطے، ہم نے محبت کے واسطے، ہم نے ملک کو امن میں رکھنے کے واسطے بڑی پیار اور محبت کے ساتھ، بغیر لڑائی کے، بغیر جھگڑے کے، بغیر راستوں پر نکلے، بغیر راستوں پر سڑکوں پر نقصان کیے ہوئے، بغیر لوگوں کو پریشان کیے ہوئے ہم نے ای میل دے کر اپنا ثبوت پیش کیا ہے کہ ہم اس بل کو قطعی طور پر کسی بھی صورت میں قبول نہیں کریں گے جو سرکار لے کر آ رہی ہے۔ اور اب ہم آپ کے پاس یہ درخواست لے کر آئے ہیں کہ اگر سرکار اپنی اس ضد پر ہے تو پھر ملک کے حالات کیا ہوں گے، اس کا ذمہ دار سرکار ہوگی، نہ کہ ہندوستان کی عوام ہو۔ اور بات صحیح ہے غلط؟ اور ذمہ داری ہے ہی نہیں ہے شہر قاضی کی؟ بولو، اگر تم جاگے ہوئے ہو حقیقت میں تو میری آواز سے آواز ملا کر بات کرو، اس لیے کہ اب مسئلہ میرا نہیں ہے، اب مسئلہ میرے گھر کا نہیں ہے، اب مسئلہ میرے خاندان، میرے پریوار کا نہیں ہے، اب مسئلہ امت مسلمہ کا ہے۔ اور امت مسلمہ کے مسئلے پر بھی اگر شہر قاضی اپنے گھروں میں سوتے رہے اور اگر یہ قوم کے لیڈر اپنے گھروں میں سوتے رہے تو مجھے بتاؤ پھر قوم کی سلامتی کے لیے، قوم کی قیادت سنبھالنے کے لیے، قوم کی لیڈری کو سنبھالنے کے لیے کون کھڑا ہوگا؟ کیا شہر قاضی صرف سال میں 2 بار نماز پڑھانے کے لیے ہے؟ ارے 2 بار عید کی نماز تو کسی سے بھی پڑھوائی جا سکتی ہے، کسی بھی عالم کو کھڑا کر کر۔ شہر قاضی اس لیے ہوتا ہے تاکہ امت کے کسی بھی مسئلے کو لے کر ایس ڈی ایم، ڈی ایم، کمشنر کے یہاں لے کر ان کی آواز کو پہنچ جائے اور امن کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ ان کی آواز کو منوا کر گھر آ جائے اور امت کو ایک بہترین پیغام دے دے۔ اور اسی لیے تو ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ اسی لیے ہوتا ہے۔ اس سے آگے یہ میں کوئی ابھی کی بات نہیں کر رہا ہوں، 1 ہفتے تک اسی بات پر سوچ رہا ہوں، وچار کر رہا ہوں کہ قوم کو آخر کیسے کھڑا کیا جائے اس کے پیروں پر، کہ قوم کو کیسے مضبوط کیا جائے، کہ قوم کیسے کھڑی ہوگی۔ ہاں، قوم کے اندر ایسے نوجوان ہیں، ایسا جذبہ رکھتے ہیں جو اپنی جان کی فکر نہیں کرتے ہیں، جو اپنے مال کی فکر نہیں کرتے ہیں، جو اس چیز کی فکر نہیں کرتے کہ پرشاسن انہیں جیل کی سلاخوں میں ڈال دے گا، بلکہ ان کے دلوں کے اندر ایمانی جذبہ ہے، ان کے دلوں کے اندر قرآن کی محبت ہے، ان کے دلوں کے اندر رسول اللہ کی محبت ہے، اور انہوں نے اس چیز کو ظاہر کیا ہے مہاراشٹر کی سرزمین کے اوپر۔ وہاں غلطی ہوئی ہے، اور غلطی یہ ہوئی ہے کہ شہر کے ان دانشور لوگوں کو نکلنا چاہیے تھا جو سیاسی اعتبار سے لیڈر ہیں، سماجی اعتبار سے لیڈر ہیں، جو قوم کی سلامتی کا نعرہ لگاتے ہیں۔ ان لوگوں کو اس وقت نکلنا چاہیے تھا، نہ کہ نوجوانوں کو جیل کی سلاخوں میں دھکیلوانا چاہیے تھا۔ اس شہر قاضی کی ذمہ داری ہے کہ ان سیاسی لیڈروں کو ساتھ میں لے کر کمشنر سے، ڈی ایم سے، ایس ڈی ایم سے، یا جو بھی وہاں کا بڑا ادھیکاری ہو ان سے ملاقات کریں اس بل کے تعلق کو لے کر، اور ڈٹ کر بات چیت کی جائے، ڈٹ کر اپنے موقف کو رکھا جائے کہ یہ وقف کی زمین کسی کے باپ کی جائیداد نہیں ہے، اس زمین کو بیچا نہیں جا سکتا ہے، ہمارے آباء و اجداد نے یہ قوم کی سلامتی کے لیے، اللہ کے لیے وقف کی تھی یہ زمین۔ اور اگر کسی بھی شہر کا شہر قاضی اس کام کو انجام نہیں دے رہا ہے، آپ کو حق ہے کہ اپنے شہر کے تمام علماء کو جمع کرو، اور جمع کرنے کے بعد اعلان کراؤ کہ موجودہ شہر قاضی کو برخاست کیا جاتا ہے، اس کے بعد کی جاگیر نہیں ہے کہ شہر قاضی کی گدی پر بیٹھا رہے۔ اور بولو، آواز نہیں آ رہی؟
اور اگر میری بات صحیح ہو ہاتھ اٹھا کر تائید کر دو، اور میری بات صحیح ہو ہاتھ اٹھا کر تائید کر دو، اور غلط ہو تو میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے منبر سے اتار دو۔ پورے شہر کے علماء کو جمع کیا جائے، اور شہر کے علماء کو جمع کرنے کے بعد اعلان کر دیا جائے کہ موجودہ شہر قاضی چونکہ امت مسلمہ کی صحیح طریقے سے قیادت نہیں کر رہے ہیں، امت مسلمہ کی صحیح طریقے سے رہنمائی نہیں کر رہے ہیں، شہر قاضی امت مسلمہ کے پیغام کو دوسرے لوگوں تک نہیں پہنچا رہے ہیں، اس لیے اس بنیاد پر موجودہ شہر قاضی کو برخاست کیا جاتا ہے، اور شہر قاضی نیا چننے کے لیے تمام علماء کو جمع کر کر ان علماء سے کہا جائے کہ ایک ایسے شہر قاضی کو تیار کیا جائے اور میدان میں لایا جائے جو بولنے کی صلاحیت رکھتا ہو، جو ایمانی جذبہ رکھتا ہو، جو قرآن سے محبت رکھتا ہو، جو رسول اللہ سے محبت رکھتا ہو، جو اللہ سے محبت رکھتا ہو، جو قوم کا درد رکھتا ہو، جو قوم کی ماں کا درد رکھتا ہو، جو قوم کی بیواؤں کا درد رکھتا ہو، جو قوم کے یتیموں کا درد رکھتا ہو، جو قوم کے مسکینوں کا درد رکھتا ہو، جو قوم کے فقیروں کا درد رکھتا ہو، جس کے دل کے اندر یہ قرآن ہو میری قوم کا معصوم بچہ اگر یتیم ہو جائے وہ تعلیم یافتہ ہونا چاہیے، نہ کہ مسجد کے دروازے پر بھیک مانگنے والا ہونا چاہیے، جس کے دل کے اندر یہ درد ہونا چاہیے کہ اگر قوم کی کوئی بیٹی بیوہ ہو جائے وہ اپنے گھر کے اندر خوشحالی کی زندگی گزارنے والی ہونی چاہیے، نہ کہ کسی کے در کی بھکارن ہونی چاہیے۔ ایک ایسا شہر قاضی اپنے شہر کے اندر زندہ لے کر آنا ہماری ذمہ داری ہے۔ وہ بات صحیح ہے غلط ہے؟ حالات سدھریں گے یا نہیں سدھریں گے؟ عید آتی ہے، عیدگاہوں کے اندر مائک کے اوپر کھڑے ہو کر قوم کو گالیاں دینا آسان ہے، قوم کو رسوا کرنا آسان ہے، لیکن تمہارے لیے تمہارے اے سی کے کمروں کو چھوڑنا بہت مشکل ہے۔ اور صرف یہی نہیں، جو تمہارے شہر کا جمعیت علماء کا صدر ہے وہ بھی ان کے ساتھ ہونا ضروری ہے۔ اگلی بات، اگر کوئی سیاسی لیڈر شہر قاضی اور جمعیت علماء صدر کی آواز پر حاضر نہیں ہو رہا ہے یا حاضر ہو رہا ہے اور اس مہم کا حصہ نہیں بن رہا ہے، ملاقات سے کترا رہا ہے، ملاقات سے بھاگ رہا ہے، پورے شہر کے اندر علل اعلان اس کا اعلان کر دیا جائے کہ امت مسلمہ کو شہر قاضی کی جانب سے، جمعیت علماء ہند کے صدر کی جانب سے یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ یہ لیڈر جو سیاسی ہے، کسی پارٹی سے تعلق رکھتا ہے، امت مسلمہ کی آواز کو کمشنر تک، ڈی ایم تک، ایس ڈی ایم تک یا کسی بھی ادھیکاری تک پہنچانے کے اندر اس کمیٹی میں، اس میٹنگ میں، اس تنظیم میں، اس جماعت میں یہ ساتھ نہیں دے رہا ہے، اس لیے شہر قاضی اور جمعیت کا صدر اعلان کرتا ہے کہ امت مسلمہ اس لیڈر کی سرپرستی کو ختم کر دے، وہ پھر سیاسی لیڈر میرے گھر کا کیوں نہ ہو، اور وہ سیاسی لیڈر کسی بھی پارٹی کا کیوں نہ ہو۔ اور بات صحیح ہے غلط ہے؟ ہونا ضروری ہے یا نہیں ہے؟ اگر اس وقت یہ سخت فیصلے نہ لیے گئے تو اللہ کی قسم یاد رکھنا کہ وقف بورڈ کے تعلق سے جو بل پیش کیا گیا ہے تم اپنے گھروں میں بیٹھے رہو گے اور تمہارے قائد اپنے اے سی کے کمروں میں بیٹھے رہیں گے، تم رکشے اور ٹھیلے چلاتے رہو گے، تمہارے قائد اے سی کی گاڑیوں میں، لاکھوں کروڑوں کی گاڑیوں میں بیٹھ کر ادھر سے ادھر گھوم کر ناشتے کرتے رہیں گے، بہترین مرغے اور بہترین کھانے کھاتے رہیں گے، اور یاد رکھنا تمہیں دفن ہونے کے لیے تمہارے لیے زمین میسر نہیں ہوگی۔
اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور اللہ تعالی ہر ایمان والے کو ایمانی جذبہ عطا فرما دے۔ باتیں انشاءاللہ ہر مجلس میں اب اسی ٹاپک پر چلتی رہے گی، اس لیے کہ نماز، روزہ، کلمہ، دینیات، یہ سب چیزیں تو ہماری گھٹی کا حصہ ہیں۔ بول، اگر مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا ہے، تو نے نماز نہیں سیکھی تو کیا سیکھا؟ تو نے کلمہ نہیں سیکھا تو کیا سیکھا؟ تو نے وضو کرنا نہیں سیکھا تو کیا سیکھا؟ تو نے غسل کرنا نہیں سیکھا تو کیا سیکھا؟ یہ تو انشاءاللہ ہم چلتے پھرتے سیکھیں گے انشاءاللہ۔